بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہاں پر ایک طرف ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہے تو دوسری طرف خدشات بھی جنم لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ایران کے ساتھ امن معاہدہ ممکن ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دوسری طرف ہی وہ بات کرتے ہیں کہ جو سیز فائر ہے وہ یقیناً نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اسی دوران امریکہ کی جانب سے جو جوہری صلاحیت کے آبدوز ہیں، حامل آبدوزیں ہیں، ان کو جبرالٹر شفٹ کرنے سے جو ریجن ہے اس میں پاور آف بیلنس اور عسکری تصادم جو ہے اس کے بھی خدشات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پینٹاگون نے بھی جو رپورٹ شائع کی ہے اور یا ان کے جو اہلکار ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے اب تک 29 بلین ڈالر جو ہیں وہ اخراجات آئے ہیں، اور پچھلے ماہ کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو اس سے 4 بلین ڈالر یہ زیادہ ہیں۔ ناظرین، اس تمام سینیریو میں پاکستان اپنی سفارتی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج ہی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے اپنے جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں اپنے چینی اہم منصب سے جو ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے یقیناً اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے۔ اسلام آباد کی جانب سے ایران امریکہ کے درمیان بیک ڈور رابطے ہیں یا پھر ثالثی کا کردار ہے، یا پھر اگر ممکنہ مذاکراتی فریم ورک ہے اس کو جو نمایاں کوریج میڈیا پر نظر آ رہی ہے اس کی تو دنیا ایکنالج اس کو کر ہی رہی ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جو پاکستان سے متعلق تنقیدی گفتگو ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کئی مبصرین اسے خطے میں پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی سفارتکاری کے حوالے سے اثر و رسوخ ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سوال بہت سارے ہیں کہ پاکستان خطے میں ایک مؤثر اور قابل اعتماد ثالث کے طور پہ تو نظر آ رہا ہے، تو کیا ایران اور امریکہ کسی نئے معاہدے کے قریب نظر آئیں گے، یا پھر خطہ ہمیں جو ہم بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک نئی جنگ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے بات کریں گے کہ جبرالٹر تک بڑھتی ہوئی عسکری جو نقل و حرکت ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے، اور خاص طور پہ جو بنیادی حقوق اور 14 نکاتی تجاویز ہیں واقعی خطے میں پائیدار امن کی بنیاد بنا سکتی ہے یا نہیں۔ اپنے گیسٹ کا تعارف کرا دوں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمرے سالک صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیو میں ملک منظور احمد صاحب تجزیہ کار جوائن کر چکے ہیں، اور فیض رحمان ہمارے ساتھ جو کہ آئی آر ایکسپرٹ ہیں یو ایس سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تمام مہمانوں کو مزید کہوں گی کہ اپنا بہت قیمتی وقت میرے شو کے لیے نکالا۔ سمرے سالک صاحب، سر، امریکہ کی جانب سے وہی اسٹریٹجی ہمیں نظر آئی کہ عسکری دباؤ، اور ایران کی جانب سے بھی وہی اسٹریٹجی ہے مزاحمتی حکمت عملی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ پریشر مقابلہ پریشر ماڈل جو ہے یہی اس عمل کو اب تک ڈیڈ لاک پہ رکھا ہوا ہے اس نے روک کر؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، اور باقی پینلسٹ کو بھی سلام۔ دیکھیں، امریکہ نے جنگ کا راستہ اپنایا، اور پرپز یہ تھا کہ ایران کو ان کنڈیشنز کے اوپر ایگری کروایا جائے جو اس سے پہلے، جنگ سے پہلے ایران ایگری نہیں ہو رہا تھا۔ ایران نے سفر کیا، ایران نے اپنے نقصانات کروائے، ایران نے اپنے سپریم لیڈر لوز کیے، لیکن یہ کہ ایران نے امریکہ کو وہ اہداف جس کے لیے اس نے یہ جنگ چھیڑی تھی وہ حاصل نہیں کرنے دیے، بلکہ کنورسلی ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کر دیا۔ تو اسی طریقے سے ہے کہ جیسے اسٹریٹ آف ہارمز والا ایشو جو ہے وہ جو باقی آبجیکٹو تھے جنگ کے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، بٹ اسٹریٹ آف ہارمز ایک ایسا ہے جو کہ گلے کی ہڈی بن چکا ہے، نہ وہ نگل پا رہے ہیں نہ وہ اگل پا رہے ہیں۔ امریکہ کی تھرو آؤٹ کوشش یہ رہی ہے کہ وہ جنگ کرنے کے بعد بھی وہی کچھ حاصل کر لے جو کہ وہ جنگ میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایران کو ڈرانے دھمکانے کی ایفرٹ جاری رہی ہے تھرو آؤٹ، کبھی نیوکلیر ویپن کی تھریٹ ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کی تھریٹ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ان دھمکیوں میں آیا نہیں۔ پاکستان کا رول ماشاءاللہ بہت مثبت رہا ہے۔ پاکستان نے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مئی 25 سے آن ورڈز تھرو آؤٹ اپنے اسٹریچر میں گین کیا ہے۔ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تصفیہ کے ساتھ اور پیسفلی اس کی کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ تلاش کر لی جائے۔ جو ابھی تک ایفرٹس ہوئی ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ فلی سکسیڈ نہیں کی ہے، بیکاز جو امریکہ ہے وہ وار ٹرافی چاہتا ہے ان ٹرمز آف نیوکلیئر ڈیل، جو کہ اوباما کی ڈیل سے بہتر ہو، اور ایران وہ وار ٹرافی امریکہ کو دینا نہیں چاہتا۔ آگے جو مجھے سلور لائننگ نظر آتی ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وزٹ ہے چائنا کی، اس کے بعد شاید یہ چیزیں کوئی نئی ڈائریکشن لیں،
अच्छा। क्योंकि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का ब्लॉकेट से पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो रही है और चाइना हम्म। भी उसमें शामिल है। हम्म। तो मे भी दोनों दोनों जो ममालिक हैं, दोनों जो राइवल्स हैं, हम्म। वो अपनी कंडीशंस को कुछ रियलिस्टिक करें, कुछ रीजनेबल करें, और दुनिया जो है वो उसको सुकून आए और ये जंग जो है वो किसी पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ चले जाए। मेरे नज़दीक लड़ाई से ना कुछ अभी तक उन्होंने कुछ हासिल किया और ना ही आइंदा कुछ हासिल कर सकेंगे। हम्म। ठीक है। फैज़ साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं सर वहाँ पर आप? अभी ये जो पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि 29 बिलियन डॉलर जो है वो ईरानी जंग के साथ जो अखराजात सामने आए, जो कि पिछले जो माह थे उससे 4 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। आप क्या समझ जी, रहे हैं कि ये जो अमरीकी मईशत है और जो अंदरूनी बजट खसारा है, इस पर तवील मुद्दती दबाव नज़र आ रहा है? और दूसरा, जो अमरीकी कांग्रेस है उनका भी जो प्रेशर नज़र आ रहा है, क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं इस वक्त? ग्राउंड रियलिटी क्या है वहाँ पर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शादी, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। और समरेश साहब को और मंजूर साहब को भी मेरा सलाम। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है, 29 बिलियन डॉलर्स, आप ये देखिए कि ये भी एक अहम टैक्टिक है अमरीकी अवाम को ये बताने के लिए कि जिस डिपार्टमेंट का बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, आप समझ रहे हैं, 1.5 1.5 खरब डॉलर का हम्म। बजट है, और उसमें अगर 29 बिलियन डॉलर्स इन्होंने 2.5 महीने में खर्च किए हैं, तो एक एक सबलिमिनल मैसेज ये है कि इट्स हम्म। नॉट रियली बहुत हम्म। बड़ी कोई कॉस्ट नहीं है। हम्म। ये ऐसी है कि जो हम इसको मैनेज कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये 29 बिलियन से कहीं ज्यादा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, हम्म। जिसमें खुद यहाँ अपना मुल्क का जो इन्फ्लेशन है और आवाम पर जो एक बोझ पड़ रहा है, इससे कहीं ज्यादा है। 29 बिलियन डॉलर एक बहुत छोटा नंबर कोट किया गया, और जो कि डायरेक्ट कॉस्ट है वो बताई गई है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपने फरमाया कि कांग्रेस का, देखिए दो बातें हैं इसमें। जो अपोजिशन है, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो तो पूरी तरह से इनके खिलाफ खड़ी है, सिवाय एक आध एक सेनेटर हैं जो पेंसिल्वेनिया के जॉन फेटरमैन साहब, जो बहुत ही प्रो इजराइल और नेतन्याहू के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, खुद जायनिस्ट हैं हिमसेल्फ। हम्म। तो वो एक उन्होंने एक अलग लाइन ली हुई है डेमोक्रेटिक पार्टी में। लेकिन इनकी पूरी जो रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स या हाउस के जो मेंबर्स हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त ट्रम्प साहब के साथ खड़े हैं। और मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन वोटर्स जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, वो भी प्रीटी मच इतने ज्यादा अभी मूव नहीं हुए हैं। खुद इनकी अपनी मागा मूवमेंट इनके अपने साथ खड़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि अमरीकी अवाम की अक्सरियत इस जंग के खिलाफ है, क्योंकि वो नहीं समझ पाए कि इस जंग के आखिर अहदाफ हैं क्या। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमको समझना चाहिए जब हम तजजिया करें कि अमेरिका अमरीकी अवाम की अक्सरियत तकरीबन 60%, यानी अभी 40% ऐसे हैं जो अभी भी हक में है, लेकिन 60% खिलाफ हैं। और लेकिन जंग के खिलाफ हैं वो। ये नहीं समझिए कि वो हम्म। ईरान के हिमायत में खड़े हो रहे हों या ईरान को पसंद करने लगे हों। हम्म। तो ये एक अहम फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कुछ थोड़ा सा अगर रिकैलिब्रेशन करते रहे अपने नैरेटिव का, तो एक वक्त ऐसे आएगा कि शायद ये इस चीज को पूरा जो अमरीकी अवाम को अपने साथ लेकर चलने पे कामयाब हो जाए, क्योंकि पार्टी इनके साथ खड़ी है। हम्म। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो इससे पहले भी आपके प्रोग्राम पे गुफ्तगू हो चुकी है कि इनकी कुछ टाइम लाइंस थी, जिसमें हम शी के साथ जो प्रेसिडेंट शी के साथ जो इनकी समिट है, हम्म। उसको बहुत अहमियत दे रहे थे। तो अब देखिए, इन्होंने तारीफ तो बहुत की है निकलने से पहले यहाँ कि हम दो ग्रेट कंट्रीज हैं और हम्म। शी साहब बहुत बड़े लीडर हैं, और ये दोनों मुल्कों के लिए बड़ी शानदार समिट रहेगी, और इसमें हम्म। कोई शक नहीं कि बड़ी हिस्टोरिक समिट होने जा रही है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने फिर एआई जनरेटेड कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं कि अब हम मारधाड़ से भरपूर, जिसे कहा जाता है, दोबारा फिल्म चलाई, और उसमें कहा है कि हम जो है एक प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस भी लॉन्च करने जा रहे हैं, या हम ब्लॉकेड जारी रखेंगे। यानी कोई भी ऐसा पॉजिटिव मैसेज नहीं दिया इन्होंने इस जंग के हवाले से कि जो दुनिया ये समझे कि शायद अब हम डी एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। इसका क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद मेरे नजदीक ये है कि चूंकि आप एक तरफ तो तारीफ कर रहे हैं प्रेसिडेंट शी की, चाइना की, दोनों ग्रेट कंट्रीज की, ग्रेट पावर्स की, और फिर आप ये एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक निगोशिएटिंग चिप के तौर पर ये बात वहां रखेंगे टेबल पर कि देखिए, मैं और मेरे अवाम हम ये सब कुछ कमिट कर चुके हैं इस मामले से, और हम्म। हमारे लिए इसको अब नीचे आना बहुत मुश्किल है। हम्म। लेकिन आप अपना, चूंकि आपका वहां इन्फ्लुएंस और लेवरेज है ईरान हम्म। पर, तो वो इस्तेमाल करते हुए आप ईरान को मजबूर करें कि वो अपने मुतालबात में एक तो ये कि नरमी लेके आए,
اور دوسری بات جو بیسک ہمارا مطالبہ ہے یعنی امریکہ کا کہ نو نیوکلیئر آپشن واٹس ایور نیور، تو وہ ایک اس پر مانیں اور اس پر آپ سب سے پہلے ایک ہرمز کھولیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ اس بات پہ بھی راضی ہوں کہ آپ یہ دو اہم پوائنٹس ہیں جس پر یہ پوری طرح سے اٹکے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں مانتے ایرانینس تو انہوں نے پوری طرح سے کہا ہے کہ ہم وہ جو بار بار یہ پیٹ ہیکسٹ صاحب جو یوز کرتے ہیں ایک ایکسپریشن کہ لاکڈ اینڈ لوڈڈ، تو وہ تیار ہیں، ہم کسی وقت بھی، ہمارا پورا آرماڈا، پورا ویئر ود ہال، ملٹری ویئر ود ہال وہاں موجود ہے، پوری پرووس کے ساتھ ہم دوبارہ اس کو باقاعدہ ایک کمبیٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور خود انہوں نے پھر یہ بھی کہا کل ہی کہ اس وقت جو سیز فائر ہے وہ بہت ہی ایک میسو لائف سپورٹ پر ہے۔ تو تمام انڈیکیشنز تو مجھے یہ لگتی ہیں کہ شاید یہ دوبارہ ایک اس آپشن کو ایکسرسائز کریں گے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی آلموسٹ ایک ایکٹیو وار زون ہے۔ یو اے ای کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وال اسٹریٹ کی رپورٹ ہے کہ وہ اس نے یو اے ای نے ایران پر حملے کیے ہیں، بحرین نے آج کہا ہے کہ ایران نے ہم پر حملے کیے ہیں، کویت نے کافی احتجاج کیا ہے معاملات پر، سعودی عرب اس وقت بہت ہی کول اینڈ کام بیٹھا ہے، اور اس میں بہت بڑا کریڈٹ ظاہر ہے کہ جیسے کہ ہمارے سمریز صاحب نے بھی فرمایا کہ پاکستان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ پاکستان نے اس فرنٹ پہ چیزوں کو بہت ہی کام رکھا ہوا ہے اور بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے سعودی عرب نے سو فار۔ تو امید یہ ہے کہ چیزیں، امید از ناٹ اے گڈ پالیسی اینڈ امید از ناٹ اے گڈ انالیسس، لیکن جو اگر آپ بہت ہی ایک ہارڈ کور انالیسس کی طرف جائیں، لکنگ ایٹ دی سچویشن ایز، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سچویشن آن دا گراؤنڈ، تو مجھے لگ رہا ہے، اور میں کہتا آیا ہوں پہلے بھی آپ کے شوز پہ بھی اور مختلف جگہوں پر، کہ معاملات جو ہیں ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں، جب تک کہ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت امریکہ اسٹریٹجیکلی شکست پا چکا ہے، اور یہ تمام یہاں کے خود امریکن آتھرز، رائٹرز، پنڈت سب یہ کہہ رہے ہیں۔ ایران کی اسٹریٹجک 2.5 مہینے تک کھڑے رہنا ان کے ایک اسٹریٹجک فتح ہے، لیکن کیا یہ اسٹریٹجک فتح اور ان کی شکست کا ایک ملٹری سرنڈر میں یا ملٹری وکٹری میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ، کیونکہ جب تک کہ یہ ایک ملٹری سرنڈر نہیں ہوگا کسی ایک طرف سے، اس وقت تک آپ اس کا کوئی بہت زیادہ انلیس یہ کہ کوئی دونوں طرف سے معاملات کچھ قریب آئیں، جو اس وقت جو بعد ہے، جو ایک گیپ ہے دونوں کی ڈیمانڈز کا، جب تک کہ اگر وہ گیپ کم نہیں ہوتا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ بہت جلد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں جو ایک بات اہم ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب کو یہ احساس ہو چلا ہے اب کہ ان کی یہاں جو ڈومیسٹک ٹائم لائن ہے وہ اتنی میسیولی ڈیمیجنگ نہیں ہے ان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے، اور کچھ بہت سی تفصیلات ہیں، ظاہر ہے اس وقت نہیں ہے جو میں یہاں کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے بارے میں کروں، لیکن یہاں وہ اپنے آپ کو ذرا کمفرٹیبل فیل کرنے لگے ہیں مختلف معاملات سے۔ ڈیٹیلڈ اینڈ ویری گڈ انالیسس فیض صاحب۔ ملک منظور صاحب، یہ تو ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ کے جو ایک ہمیں سیناریو نظر آ رہا ہے یا گراؤنڈ ریئلٹی، فیض صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی۔ آپ ایران کو اس وقت کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ایران کو ایز اے کیننگ آبزرویشن اس کی ہم کر رہے ہیں جس طرح سے، تو ہمیں وہاں پہ ایک ملیٹنٹی ماحول نظر آ رہا ہے، وہاں پہ بات وہی آ جاتی ہے، مزاحمتی حکمت عملی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ گلف اسٹیٹ کو جس طرح بات کی جا رہی ہے ان کو ہے، اور دنیا کو بھی ہے، اور چین کو بھی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ ٹرمپ صاحب جاتے ہیں، چینی صدر سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا بات ہوتی ہے؟ آیا وہ کنونس کر سکیں گے جو ہوم ورک وہ کر کے جا رہے ہیں؟ اور ایران اس وقت کیا سوچ رہا ہے ان تمام چیزوں؟ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ دیکھیں جو پریویلنگ سچویشن ہے وہ تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور معاملات تو ظاہر ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے۔ دیکھیں ڈیڈ لاک بھی ہے، پس پردہ سفارتکاری بھی کی کوششیں بھی جاری ہیں، ٹیلی فونک رابطے بھی دونوں ممالک کے درمیان جاری رہے ہیں، پاکستان کی میڈیشن اور فیسیلیٹیشن جو ہے وہ اب بھی جاری ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دفاعی ریزسٹنس کا جو مظاہرہ کیا ایران نے، وہ تو بڑا انپریسیڈنٹڈ بھی ہے، ریمارکیبل بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی توقعات کے برعکس ہے۔ جیسے جنرل سمریز صاحب نے بالکل درست کہا کہ جو بنیادی اہداف تھے امریکن ایڈمنسٹریشن کے، بالخصوص جو امریکن صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، تو جو رجیم چینج تھا یا دیگر اور ان کے جو منصوبہ جات تھے وہ تو مکمل نہیں ہوئی ہیں، تو بنیادی طور پہ جو اہداف تھے امریکہ وہ حاصل نہیں کر سکا ہے۔
اور خلاف توقع آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہاں لوگوں نے بڑا ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا. عام ایک پرسیپشن تھا کہ جب یہ حملہ ہوگا تو لوگ شاید جو موجودہ ایرانی قیادت ہے اس کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئیں گے, مظاہرے شروع ہو جائیں گے. جس سے پہلے آپ کو یاد ہے جب وہاں ڈیمانسٹریشن شروع ہوئی تو امریکہ کا یہ خیال تھا کہ وہاں پر رجیم چینج ہو جائے گی اور بہت زیادہ مظاہرے جو ہے اس کی زد میں آ کے حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن وہ سپریم کمانڈر, ان کے جو سپریم لیڈر ہیں, ان کی شہادت کے بعد تمام جو مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اور بالخصوص وہ لوگ جو حکومت کے خلاف بھی تھے لیکن اس آڑے وقت میں وہ بھی شانہ بشانہ حکومت کے ساتھ نظر آئے اور ایرانی جو قوم ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئی. تو ایک اتحاد اور یکجہتی کی فضا ضرور ہے, لیکن ایک فلیکسیبلٹی اگر ایران بھی نہیں دکھائے گا اور دونوں اطراف سے ہٹ درمی جاری رہی تو ظاہر ہے کہ معاملات طور پیچیدہ ہو جائیں. جو عسکری تصادم, جو کشیدگی ہے, اس میں بدستور جو ہے جب اضافہ ہوگا تو پورا خطہ مزید اس کے لپیٹ میں آ جائے گا. تو دونوں فریقین ظاہر ہے کہ جو ایک روایتی ہٹ درمی ہے, یہ دونوں کے جو مطالبات ہیں, ایک طرف دیکھیں نا وہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ قریب ہے, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ بندی وہ آخری سانسیں لے رہی ہے. تو یہ ایک یعنی ایک نفسیاتی حربہ بھی ہے, ایک عسکری دباؤ بھی, اور دوسری طرف جو امریکی ابدول کی جو تنصیب اس کی گئی وہاں پر, تو اس سے بھی ایک واضح ایک میسج تو ایران کو دیا گیا کہ جو جنگ کے خطرات ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس ساری سیناریوں میں ظاہر ہے کہ دونوں ممالک کی جو قیادت ہے اگر وہ سنجیدگی سے بات چیت کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو جو پرامن معاہدہ اس کے راہ میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ جو ہے اعتماد کا فقدان ہے, جس کو ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. دونوں اطراف سے دونوں لیڈرشپ میں ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. ایرانی قیادت بار یہ کہہ چکی ہے کہ جی جب بھی ہم مذاکرات کرتے ہیں تو اس دوران دوبارہ امریکہ حملہ کر دیتا ہے, اور ہمارے جو ایک توقع نہ ہمارے مذاکرات کا تجربہ ماضی میں ہوتا رہا ہے تو وہ اس پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو دونوں اطراف کو ظاہر ہے کہ اس صورتحال کو بڑے سنگینی جو صورتحال ہے اس وقت کی, جو توانائی کا کرائسس ہے, جو عالمی معیشت کو خطرات لاحق ہیں, اور جو ایک انسرٹینٹی ہے پورے مشرق وسطیٰ میں اور یورپ میں اور تمام دنیا میں, اس بے یقینی کی جو بڑھتی ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو معاشی, اقتصادی, جو تجارتی چیلنجز ہیں پوری دنیا کے لیے, اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو اس جنگ کا رکنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی کنٹروورشل جنگ ہے, اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگ جب مسلط کی گئی ایران پہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کو اس سے وہ کوئی فوائد بھی حاصل نہیں ہوئی. سمریز صاحب, جنگ کا رکنا بہت ضروری ہے, جس طرح فیض صاحب نے بھی کہا کہ اسکلیشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں اس وقت جو جوہری صلاحیت کا حامل جو آبدوز ہے اس کو جبرالٹر شفٹ کرنا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا امریکہ صرف اپنے مسلز شو کرنا چاہ رہا ہے یا واقعی کوئی عسکری کارروائی کی کوئی تیاری بھی ہو رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. لیٹ می کمنٹ کہ فیض صاحب کا انالیسس بہت اچھا تھا, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی لیڈر کسی قسم کی کوئی تھریٹ دیتا ہے تو اسے کچھ ایسے ایکشن لینے پڑتے ہیں تاکہ وہ تھریٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ریز ہو. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہیں کہ میں یہ نیوکلیر کی آپشن کا سوچ رہا ہوں یا میں کر سکتا ہوں, اور ان کے جو مینز اور ذرائع ہیں وہ ایک ریزنیبل جگہ پہ موجود نہ ہو, تو جو سننے والے ہیں وہ اس کو ایک ہالو تھریٹ کے طور پہ دیکھیں گے. تو اس طرح کے کاموں میں ہمیشہ جو ہے وہ کریڈیبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو تھریٹ دی جا رہی ہے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. تو میرے نزدیک چونکہ امریکہ اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ میں صفحہ ہستی سے بٹا دوں گا اس ایرانین سیولائزیشن کو, جو کہ کلیئر انڈیکیشن تھی نیوکلیر ویپنز کی طرف, اب دوبارہ سے انہوں نے وہی راستہ اپنایا ہے. میرے نزدیک یوز آف نیوکلیر ویپنز از انتھنکیبل. یہ کوئی مطلب اتنا آسان کام نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیسائیڈ کریں گے اور وہ نیوکلیر ویپن گرا دیں گے. اس کے کانسیکوینسز بڑے فار ریچنگ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ اٹ از جسٹ گیونگ اے کریڈیبلٹی ٹو دیٹ تھریٹ کہ میں اس لمٹ تک بھی جا سکتا ہوں. وہ یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, اور پرٹیکولرلی چونکہ انہوں نے ان کی چائنا کی وزٹ ہے, اس سے پہلے وہ چاہیں گے کہ چائنا کے اوپر بھی ابھی ظاہر ہے انہوں نے اس کو بھی تو کسی طریقے سے ان اے وے اس ٹریک پہ لانا ہے کہ وہ بھی اپنا جو لیوریجز ہیں وہ یوز کرے اور ایران کو مجبور کرے کہ وہ کسی ایگریمنٹ کے اوپر آئے. تو میرے نزدیک آئی ڈونٹ تھنک کہ نیوکلیر ویپنز آر ریئلی یوزیبل. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بوٹس آن گراؤنڈ ایک اور آپشن امریکہ کے پاس ہے. آئی وڈ سے کہ جو بھی کام امریکہ کرے گا وہ اپنا فیلر کو ری انفورس کرے گا, اور ہمیشہ جنگ میں آپ اپنے فیلر کو ری انفورس نہیں کرتے. جب ویتنام میں امریکہ گیا تھا تو اسی طریقے سے 3,000 کے قریب ٹروپس کی انڈکشن ہوئی تھی, اور جب نکلا تھا ہار کے تو 5,50,000 ٹروپس وہاں پہ موجود تھے.
تو یہ انیشیٹ کرنا آسان ہے پھر، لیکن اس کو کنٹرول کرنا یا مینیج کرنا بہت مشکل بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا فیض صاحب، اس وقت جو ایک 14 نکاتی تجاویز اور جو سفارتی فریم ورک آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اگر یہ تھوڑا سا فورسفلی بھی اگر اس پر عمل درآمد کرایا جائے، اب اس میں بات وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان تو ہے ہی ایک کی رول ادا کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ چین ہو گیا یا پھر رشیا ہو گیا، تو اس سے کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں یہ ایک پرامن جو دیرپا امن ہے اس کی بنیاد رکھا جا سکتا ہے، اور جو طاقتور جو ریاستی جو ہیں اس وقت ریاستیں خطے میں، وہ اس کو ہونے دیں گی؟ کیونکہ ہم اسرائیل کو جو ہے ہمیشہ اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، اصل تو کردار وہ ہے جو پس پردہ بیٹھ کر یہ ساری چیزیں کروا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ جی شازیہ، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا، لیکن اس سے پہلے میں جنرل سمرے صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے میرا تجزیہ پسند فرمایا۔ دیکھیے یہ بات آپ بڑی اہم آپ نے نقطہ اٹھایا کہ اب ہم لوگ دیکھیے صرف ایران اور امریکہ جنگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک سہ فریق کی جنگ ہے، جیسے کہ خود آپ نے فرمایا کہ اسرائیل، امریکہ اینڈ ایران، اور جنگ بھی نہیں ہے بلکہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا، اور جو کہ ایک اللیگل اور جس کی کوئی انٹرنیشنل لیجیٹمیسی نہیں ہے، کہیں سے کوئی خود ڈومیسٹکلی، یعنی کانگریس ڈیموکریٹس اپنا سر ٹکرا کے تھک گئے ہیں دیوار سے کہ آپ نے ہم سے کیوں نہیں اس کی تائید لی، کیوں نہیں ہم سے انڈورس کرایا، سینکشن نہیں کروائی یہ وار، اور مستقل وار ریزولوشنز آ رہی ہیں لیکن ریپبلکنز ان کو بار بار اس کو شکست دے رہے ہیں، تو اسی لیے ان کی پارٹی پوری طرح سے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھیے اس میں یہ بہت اہم بات ہے کہ آخر جو ہے اگر امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نکلنا ہے یہاں سے تو ٹھیک ہے، وہ نکل تو جائیں گے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ خود اسرائیل جو کہ ایک بہت بڑا ہی اس کا ایک پرائم جو موور اینڈ شیکر ہے یہ پورے کانفلکٹ کے پیچھے، وہ تو اسرائیل ہے۔ اور ابھی جو سی بی ایس کا انٹرویو جو انہوں نے 70 منٹ نیتن یاہو صاحب کو اوپن مائک دیا گیا، کیونکہ اب سی بی ایس کی جو صدر صاحبہ تشریف لائی ہیں اس نیٹ ورک کی، وہ باقاعدہ ایک پرو نیتن یاہو اور اپنے آپ کو زائنسٹ انہوں نے ڈکلیئر کیا، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پاکستان کے بارے میں بھی کچھ اسی چینل سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جو نور خان بے سوارے کے حوالے سے انتہائی نامعقول قسم کی، تو اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے۔ تو اب اگر نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے اس انٹرویو میں کہ ابھی جنگ بند نہیں ہوئی ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے، یہ ان کا فیصلہ ہے نیتن یاہو کا، وہ اس شخص کا جس نے 11 اپریل کو وائٹ ہاؤس میں وار کیبنٹ کے ساتھ مل کے سچویشن روم میں بیٹھ کر 90 منٹ کی پریزنٹیشن دی تھی، اور جس کے بعد اس حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو کیا ایران اور امریکہ فرض کیجئے اگر آج آ کر بات اپنا معاملہ طے کر لیتے ہیں اور کچھ ون ون سچویشن ہو جاتی ہے، تو کیا اسرائیل اس کو کیا ٹھنڈے پیٹ برداشت کر لے گا؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی نہیں یہ چاہتا اسرائیل میں اور امریکہ کی جو ہاکش پرو وار لابی ہے، جس میں زائنسٹ لابی، انڈین لابی فار دیٹ میٹر، وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ ایک ون ون سچویشن ہو۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو 100% ایک ملٹری، ایک فوجی سرنڈر کرے، تباہ و برباد ہو، اور ان کے پاس اگلے 25-30 سال تک کسی بھی قسم کا کوئی آپشن نہ رہے، کم از کم نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے۔ وہی اس کو ایک وائبل سولوشن سمجھتے ہیں، اور یہی ایک سب سے بڑی آپ کو جو امن کی راہ میں جو رکاوٹ ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ دیکھیے نیتن یاہو کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اس خطے کا کیا حال ہوتا ہے، سعودی عرب کیا سوچے گا، یو اے ای کیا سوچے گا، خود بھارت جو ان کا بہت بڑا دوست ہے، اور بڑی تعریف کی انہوں نے بھارت کی، اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں بہت زیادہ مقبول ہوں بھارت میں، بھارت کی عظیم اکثریت ان کو پسند کرتی ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ایرانی عوام بھی ان کو بی بی جان کہتے ہیں بڑی محبت سے، یہ بھی کہا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک واقعی بڑی مشکل، جیسے کہ خود ہمارے منظور صاحب نے فرمایا اور جنرل سمرے صاحب نے بھی فرمایا کہ بڑی مشکل صورتحال ہے، اور اس میں آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ موونگ پیسز ہیں اس میں، اس پورے معاملے میں، کہ کوئی کول مائنڈ رکھ کر آپ کوئی کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ صرف یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ معاملات اس طرف جائیں گے یا اس طرف جائیں گے، لیکن اگین آئی ایم اے ویری آپٹمسٹک پرسن، لیکن میں ہمیشہ آئی وڈ آلویز کاشسلی آپٹمسٹک کہوں گا اپنے آپ کو، کہ پوری کوشن کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپٹمزم اچھی بات ہے، ہوپ اچھی بات ہے، لیکن نہ آپٹمزم اچھی پالیسی ہے، نہ امید ایک اچھی پالیسی ہے۔
अच्छा जो हार्ड कोर एनालिसिस यही है कि अगर खुद ट्रम्प मजबूर होके उन्होंने कोई एक अमन की तरफ कदम उठाया भी, तो नेतन्याहू ने वाजे कर दिया है सीबीएस के जरिए कि हम अभी जंग बंद करने के हक में नहीं है। और यहाँ जो उनकी लॉबी है, जिसमें एक नाम मैं पहले भी लेता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, और जिसको हम सबको वॉच करने की बहुत जरूरत है, वो है सेनेटर लिंडजे ग्रैहम। वो बहुत ही खतरनाक किस्म की शख्सियत है और वो पूरी तरह से इस बात पर पूरा पुश कर रहे हैं इस बात को कि जंग जारी रखी जाए और तबाह बर्बाद किया जाए। और बाय द वे उसने ये सीबीएस स्टोरी पर खुद पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ा जहरीला उसने ट्वीट किया, इसी सेनेटर ने। तो इस तज्जिए में हमें इन लोगों की आवाज़ों को भी देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक असरअंदाज हैं, क्योंकि सुबह सबसे पहले उठकर वो एक ट्वीट करता है और ये कहता है कि मेरी ट्रम्प से अभी कुछ देर पहले बात हुई है। तो वो ही सो क्लोज टू ट्रम्प। तो अच्छा, फिर नेतन्याहू के जो फरमुदात हैं, फिर यूएई की जो सिचुएशन है, बहरीन के जो मामलात हैं, तो ये लगता यही है कि ये मामलात अभी निगोशिएशंस पर हल होने की तरफ नहीं जा रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर चाइना का वाकई कोई ऐसा इन्फ्लुएंस होता है, वहां कोई इनमें ट्रम्प साहब में कोई नई रूह फूंक दी जाती है, कोई एक पीसफुल रूह, तो शायद आप ये देखें कि वापसी में कुछ मामला दूसरी डगर पर जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले जो उन्होंने सीन सेट किया है, वो तो लगता ये है कि खुद चाइना को ये बताएंगे कि देखिए हम तो ये सब कुछ करने को तैयार हैं, न्यूक्लियर ऑप्शन भी हमारे पास है, लोग हमारे पास मुझे इस तरह से मुझे जो है वो राइल अप हैं और चाहते हैं कि वो मैं ये एक्शन लूं। तो वो अगर चाइना कुछ अगर करता है तो वो एक बहुत बड़ा आप हमारे लिए एक रिलीफ होगा, साई ऑफ रिलीफ होगा। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ मामला सही तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। ठीक है मलिक मंजूर साहब, हम अगर इजराइल के हवाले से थोड़ा आगे बात को बढ़ाते हैं कि यकीनन जो इजराइल चाह रहा था, ख़ास तौर पे हमने देखा कि यूएई के हवाले से जो चाह रहा था जिस तरह वो कि फूट पड़ा मतलब वो खलीजी ममालिक में, वो तो उसने काम मुकम्मल कर दिया। दूसरी तरफ वो चाह रहा है कि भाई जंग किसी तौर पे बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका तो टारगेट ही कुछ और है ना, वो तो ग्रेटर इजराइल की बात करता है, उसका तो इस जंग से मकसद ही दूसरा है। इस वक्त इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जो इंटरव्यू था जिसमें पाकिस्तान पर तनकीद की, और एक जुमला बड़ा मुझे तो तारीख़ी लगा, उसने कहा कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो कोई अगर कोई तनाज़ा हुआ या कोई दूरी हुई तो उसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। यानी कि एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई सिफारती अहमियत है और जो बादल नखास्तस कर दिया उसे, अमेरिका के साथ राब्ताकारी, यानी बादल नखास्तस को कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सफारती जो वजन है और जो सफारती क्रेडिबिलिटी है अक़वाम आलम में, उसको कबूल किया है, ना चाहते हुए कबूल किया। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का रिसेंट अगर आप कुछ अरसे में देखें तो आलमी सफारतकारी में पाकिस्तान का एक बड़ा मुतहरक फ़आल और बड़ी हमारी एक बैलेंस्ड एक सफारतकारी रही है, क्योंकि हमने किसी एक ब्लॉक सियासत के बजाय हमने बहुत एक गैर जनमतराना एक किरदार अदा किया है। और यही वजह है कि अमेरिका हो या ईरान हो या दीगर और ममालिक हो, तो उन्होंने पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको हमेशा उस पर एतमाद का इज़हार किया। देखिए आप इसराइल की बात करें तो उसका मेन स्पॉइलर का जो रोल है वो तो नेतन्याहू जो इसराइल का है, और उसकी जो तोसी पसंदाना अज़ायम है, ग्रेटर इसराइल का जो उनका एक ड्रीम है, उसकी तकमील के लिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह लाखों मुसलमानों को उसने शहीद किया। आप गज़ा में देख लें, लबनान में देख लें कि जहाँ पर जुल्म जो है वो बरसाए गए और कितने लोगों को उन्होंने मार दिए। तो ये उनकी जो जहारियत पसंदी और इस तरह के जो उनके अज़ायम हैं वो देख रहे हैं कि अब जो उनकी भी जो अहदाफ हैं वो हासिल नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में बिलखुसूस आप देखें कि यूरोप के बेशतर जो ममालिक हैं वो उन्होंने तो बाद ममालिक ने दिफाई मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं। आप इटली का देख लें, कुछ और ममालिक का देख लें, तो वहाँ से जो आवाज़ें उठी हैं इसराइल के ख़िलाफ़, तो एक ग्लोबल हम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट देख सकते हैं कि इसराइल जो है वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जो मज़ालिम है उसको ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें, ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं वो भी उसके खिलाफ जो सदाए एहतजाज है वो बुलंद कर रहे हैं। तो ये जो उनके इक़दामात हैं, बिलखुसूस जो मुज़ाकराती अमल है, सफारती अमल है, बिलखुसूस जब इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हुए दोनों फ़िरक़ैन को 47 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान ने एक टेबल पर दोनों ममालिक को बिठा दिया, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ दो ममालिक को, एक इंडिया और एक इसराइल है। और आप देख सकते हैं कि इन दोनों ममालिक की जो क़यादत है उनको तो ये तकलीफ होनी थी कि पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त सफारती मार्का
मारा है और पाकिस्तान की कोशिशों को जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने एक रीगेन किया उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसकी भी जो क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया में, वो एक बिल्कुल हकीकत है, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। तो ये सारे जो हकायक हैं ये इसराइल को कहाँ हजम हो गए। यकीनी बात है कि वो पाकिस्तान पे तो तनकीद करेगा और वो कोशिश करेगा कि हमारे और अमेरिका के दरमियान में जो है वो तल्लुकात ख़राब हों या दीगर मुसलमान ममालिक के साथ हमारा जो मामलात है वो ठीक ना हो। लेकिन अब तक सफारती और सियासी महाज में मैं समझ सकता हूँ कि भारत हो या इसराइल हो, उन दोनों की जो डिप्लोमेसी है वो पूरी तरह नाकामी से दुचार है। बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरह ये दिन गुजर रहे हैं, अब लेट्स सी कि क्या चीन में जो ट्रम्प साहब की मुलाकात होती है उससे क्या हमें नताइज निकलते हैं, मामला आगे बढ़ते हैं या नहीं। लेकिन एक बात तो तय कि जो मुज़ाकरात हैं, इनसे बढ़ के अब अहम जो सवाल उठ रहा है वो ये कि जो मिडिल ताकत की जो सियासत है उससे निकलना होगा ये गल्फ स्टेट को, और एतमाद और जो सिफारतकारी है उसकी तरफ बढ़ना होगा। ब्रेक लूँगी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुरउम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। और बात करेंगे पाक चाइना दोस्ती के हवाले से, जो कि लाजवाल है, लेकिन इस लाजवाल दोस्ती को अब 75 बरस जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और ये ताल्लुकात जो है नई जहद की तरफ गामजन हो चुका है। एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जो है उसमें तब्दील हो चुका है। उसमें आप सीपैक की कामयाबी ले लें, उसमें अरबों डॉलर की जो मुतवक्का नए मुआहदे हैं या दिफाई और मुआशी जो ताउन है उसमें वसअत है, और सबसे बढ़ के जो खित्ते में जो तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है उसमें इस्लामाबाद और बीजिंग को मज़ीद करीब कर दिया है। सो इसी हवाले से हम बात करेंगे। समरेज़ साहब, यकीनन अहम एक पेशरफ्त है पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि 75 साल जो है मुकम्मल हो चुके हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो पाक चाइना दोस्ती है ये महज एक इत्तेहादी नहीं बल्कि अब ये जोग्राफियाई ज़रूरत के तौर पे भी हमें सामने नज़र आ रहा है? मैम, मैंने अपनी जो पीएचडी थी, जो इसका टाइटल था स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो मैंने कंप्लीट की थी जून 22 में। और उसका मकसद यही था कि देखा जाए कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप किस तरीके से आगे फ्यूचर में अनफोल्ड होगा, क्या उसको चैलेंजेस हैं सीपैक की अगर बात करें, और कैसे पाकिस्तान को इन चैलेंजेस को मीट करना होगा। मेरे नज़दीक जो चाइना और पाकिस्तान की डेस्टिनी है वो म्यूचुअली एश्योर्ड है। एक हम टर्म यूज करते हैं मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स की डोमेन में यूज होती है। मैंने इसको यहाँ तक यूज किया था कि इन टर्म्स ऑफ द डेस्टिनी, म्यूचुअली एश्योर्ड डेस्टिनी। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि देयर आर मेनी स्कॉलर्स जो कहते हैं कि प्रेजेंट ज्योग्राफी के साथ चाइना सुपर पावर नहीं बन सकता, और जो लीडिंग स्कॉलर है हिज नेम इज जॉर्ज फ्रीडमैन ऑफ द यूएस, और उनके पीछे उनका लॉजिक ये है कि चाइना की ज्योग्राफी, चाइना इज अ हेम्ड इन कंट्री जिसकी एक तरफ समंदर है दूसरी तरफ लैंड है, और उसकी जो ट्रेड रूट्स हैं
وہ لانگ ہے, سرکٹس ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ولنریبل ہے. اب جب کہ آپ ایک ایشو دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کا, تو باتیں یہ بھی شروع ہو گئی ہیں کہ اسٹریٹ آف ملاکا بھی بلاک ہو سکتی ہے. سو یہ ایک بہت بڑی ولنریبلٹی ہے چائنا کی, جس کو پریزیڈنٹ چون لائی نے ملاکا ڈائلما کا نام دیا تھا. سو پاکستان ایک وہ کنٹری ہے جو چائنا کی اس جغرافک لمیٹیشن کو میٹیگیٹ کر سکتا ہے. اور سو دیٹ مینس کہ سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو چائنا کے اسٹریٹجک گینز ہیں اور پاکستان کے اکنامک گینز ہیں. سو جس طریقے سے ہم پاسٹ میں وی ہیو بین ویری کلوز ٹو ایچ ادر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر ہماری ایک دوسرے کی ڈیسٹنیز میوچولی ایشورڈ. پاکستان جو ہے وہ کرٹیکل ہے فار چائنا, اور چائنا جو ہے وہ بینگ اے رائزنگ پاور, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. اگر مئی 25 کی میں بات کروں, جب انڈیا نے ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی, تو چائنا کی میڈ اسٹیٹمنٹ کہ ہم کسی بھی لمٹ تک جائیں گے پاکستان کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے کے لیے. اور اب تو ایسی ایویڈنسز بھی آ رہی ہیں کہ جہاں پہ ایون انڈینز بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے بہت ڈسکریٹلی پاکستان کی سپورٹ کی. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کے ممالک ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. جی بالکل اہم بات. اور اب تو مارکہ حق کے حوالے سے بھی باتیں اوپن ہو رہی ہیں. چین کے ایک عظیم رہنما ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہم نے جو سپورٹ کیا ہے پاکستان کو جو بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. فیض صاحب, اس وقت جو حالات ہیں مڈل ایسٹ کے, یقیناً اس میں اگر دنیا کا سب سے بڑا خام تیل چائنا جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے, اور اس کی سب سے بڑی جو سپلائی چین ہے وہ خلیجی ممالک سے ہے, لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہی بحران جو ہے کیا پاکستان اور چائنا کو اس کے جو نئے اقتصادی مواقع ہیں اس کو پیدا کر سکتا ہے, خاص طور پہ اگر ہم گوادر اور سی پیک کے حوالے سے بات کریں تو؟ جی شکریہ. دیکھیے شادی, اچھا سوال ہے. اور سب سے پہلے تو میں ہمارے ناؤ جنرل ڈاکٹر سمریز صاحب کی گفتگو کا حوالہ آئی ڈنٹ نو کہ ماشاءاللہ ان کی باقاعدہ اس حوالے سے پی ایچ ڈی ہے, اور وہ جو انہوں نے بات جو میٹ کا جو جس ٹرم کا استعمال کیا ہے, میوچل اشورڈ ڈیسٹنی, اس میں واقعی بہت اچھا استعمال کیا. اچھا دیکھیے, اس میں میں تھوڑا سا ایک کہنا چاہتا, تھوڑا سا کرٹیکل ویو لوں گا. چائنا کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا کا جہاں تک سوال ہے, پاکستان ایک اگین اس کے لیے انڈسپینسبل ایک اسٹیٹ ہے. یعنی چائنا کا پاکستان کے بغیر اگر واقعیتاً وہ پورے ایک عالمی ایک سپر پاور کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا اس میں رول, وہاں پر بالکل کوئی کنفیوژن چائنا میں پالیسی میکرز میں پاکستان کے حوالے سے کچھ نہیں ہے. مسئلہ ہماری طرف ہے, if I may say that, کہ ہم لوگ دیکھیں ہمارے جو سکسیسو جو حکومتیں آتی ہیں, تو ہم لوگ جو ایک فارسی اور اردو کا محاورہ ہے کہ نیمے دروں نیمے بروں, کہ آدھے اندر آدھے باہر, یا بعض اوقات وہ جو ہمارے حسن موہانی صاحب کا شعر ہے مشہور کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں, کہ خود ہمارے اپنی جو کمٹمنٹس ہیں پاکستان کے چائنا کی پالیسی کے حوالے سے, خصوصا آپ نے دیکھا سی پیک کا حوالہ دیا جنرل صاحب نے, آپ نے دیکھا کہ ایک عرصے سے جاری ہے, اور اتنا کلوز ٹو $60 بلین جو کہ کمرشل لونز وغیرہ سارا ملا کے چائنا کا رہا ہے پاکستان میں, لیکن وہ چیزیں بڑھ نہیں پا رہی ہیں. اچھا, اس میں ظاہر ہے کہ جو نہ صرف ریجنل بلکہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں بہت زیادہ کھیل رہے ہیں. اچھا, پھر پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ اب ہماری دیکھیے اس پوری گفتگو میں ایک جو انہیرنٹ جو ایک سب لمنل آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ اگر چائنا سپر پاور بنے گا تو وہ بنے گا ایٹ دی ایکسپینس آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اور اگر ہمارا پورا جو دار و مدار یا ہماری جو گھٹی میں جو پڑا ہے یو ایس کے ساتھ جو ریلیشن شپ جو تمام معاہدے شروع سے نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کا وزٹ جو ہوا تھا اس کے بعد سے, تو ہماری یہ جو ہم لوگ اس طرح سے جڑے ہیں امریکن پالیسی سے اور امریکن پریزنس سے پورے ریجن میں, تو کیا ہم اس کو کیسے بیلنس کریں گے, یا بیلنس کریں گے یا ہم کو ایک طرف ہونا ہوگا. یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے تمام پالیسی میکرز کو دینا ہوں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور یہ ایک اب اس وقت جو یہ بڑا پیوٹل ایک مرحلہ ہے اس وقت کہ اب جو نیا, نہ صرف یہ کہ نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے بلکہ نیا ریجنل آرڈر آپ کا سامنے آئے گا, اس میں پاکستان کی بے انتہا اہمیت بڑھ رہی ہے. تو کیا پاکستان اپنے اس لیوریج کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ اور چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو اپنا پورا اکنامک ایڈوانٹیج لیتے ہوئے
بغیر کوئی سیکریفائس کیے ہوئے کیا ہم اس کو بیلنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اس وقت جو امریکہ کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ پورے اس معاملے میں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ٹرانزیکشنل نہیں ہے. اگر آپ اس سے پہلے ہسٹری دیکھیں، اگر آپ ایون موسٹ ریسنٹ افغان وار کی طرف جائیں، پریزیڈنٹ مشرف کی طرف جائیں، تو ہمیں نے کچھ حاصل کیا اور اس کے بعد کچھ دیا. آج ہمارے ساتھ کوئی وعدے وعید نہیں کیے گئے ہیں سوائے تعریفوں کے، لیکن کیا اندرون خانہ ہماری کچھ ایسی ڈیمانڈز ہیں، کچھ ایسے مطالبے ہیں، خصوصاً جو پاکستان کی جو اکانومی اس وقت ہو رہی ہے، ہمارے پاس آئل ریزروز نہیں ہے، ہماری اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو ظاہر ہے آپ پورا پروگرام الگ سے کر سکتی ہیں، ڈومیسٹک جو اکنامک ایشوز ہیں، تو وہ تمام باتیں ایسی ہیں. کیا ہم اس بات پر تیار ہیں کہ وہ رول جس کا جنرل صاحب نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور تو ہے اس وقت، لیکن will it be just one super power امریکہ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے؟ وہ شاید ابھی پوری طرح تو ظاہر ممکن نہیں ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، اور کچھ آرگومنٹس جو امریکہ فریڈ مین نے دیے ہیں وہ کچھ قابل غور بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں جو پاکستان کا جو رول ہوگا، جو ایمرجنگ رول ہوگا، اور یہ نیا جو سین بنا ہے، جو نئے الائنمنٹس بن رہے ہیں، اس میں خود پاکستانی پالیسی میکرز کی تھنکنگ بڑی کلیئر ہونا چاہیے، بڑی کینڈڈ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. امریکنز کو پوری طرح سے سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا نیا رول ہے، یہ ہماری پوزیشن ہے. اور چائنا کے ساتھ جیسا کہ خود جنرل صاحب نے فرمایا، اگر ہم میڈلی ان لو ہیں، یعنی اگین آئی ایم یوزنگ میڈلی ایز میڈ، تو اگر آپ میڈلی ان لو ہیں تو اس لو کے کیا تقاضے ہیں، اس عشق میں مبتلا ہونے کے کیا ہمارے لیے ریکوائرمنٹس ہیں، اور کیا ہماری کاسٹ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس بڑا کاسٹ کو اور اس ریلیونٹ پوائنٹ آپ نے ریکوائرمنٹس کو اٹھایا ہے. جی خاص طور پہ میں تو اس بات کو آپ سیکنڈ کروں گی کہ جو آپ نے کہا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، لیکن اس وقت جو ہے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ یقیناً اس پہ بڑا فوکس کری ہوئی. چین میں جو پاکستانی سفیر ہیں خلیل ہاشمی، ان کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان جو دو طرفہ تعلقہ اقتصادی تعاون ہے اس کے فروغ میں نمایاں ڈیولپمنٹ نظر آئی ہے، اور گزشتہ 2 برسوں کے دوران 300 سے زائد ایم او یوز جو ہیں اور 3 درجن سے زائد جو جوائنٹ وینچرز ہیں ان کے جو معاہدے ہیں اس پہ سگنیچر بھی ہو چکا ہے، اور جن کی مجموعی مالیت جو ہے 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے. ملک منظور صاحب، یقیناً یہ جو ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے، آلدو کہ اس پہ بڑا نقصان ہمیں پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا تھا جب یہ رک گیا تھا، یہی بات اسی کی طرف اشارہ فیض صاحب کر رہے ہیں کہ اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے تھی تو آج ہم زیادہ فروٹفل نتائج دیکھ رہے ہوتے. لیکن اس وقت حکومتی فالو اپ اور جو عمل درآمد کا مؤثر نظام ہے یہ بڑا بہترین ہمیں موجودہ حکومت کا نظر آ رہا ہے. جی بالکل، میرے خیال جنرل صاحب نے اور فیض صاحب نے جو باتیں کی میں فلی انڈورس کرتا ہوں، اور بڑی ٹو دی پوائنٹ ہے. میں تو جنرل صاحب کا انٹرویو میں اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں تو ان سے بہت سیکھا ہے ماشاءاللہ. پی ایچ ڈی ہیں اور چائنا پہ ان کی بڑی گرپ ہے. تو بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ ماضی میں مختلف ادوار میں جو ایک اڈھاکزم رہا ہے اس کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. جس پروجیکٹ کی اگر 10 ارب ڈالر مالیت تھی تو وہ 60 ارب پہنچ گیا. تو یعنی کہ جو ایک کنسسٹنٹ پالیسیز ہیں اور جو ریفارمز ہیں اور اس میں جو تسلسل ہے وہ وقت کی ضرورت ہوتا ہے، اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اقتصادی اور معاشی جو اہداف ہیں وہ مقرر کرتی ہیں اور پھر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. دیکھیں ایم او یوز ہو جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اب اس گورنمنٹ میں ایک فرق میں نے ضرور دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب خود اس پہ کئی انہوں نے کمیٹیز بنائی اور وہ خود اس کو چیئر کرتے ہیں میٹنگ کو، کہ خاص کر جو سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، چین کے ساتھ، یہ مختلف اور ممالک کے ساتھ ہمارے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اقتصادی اور معاشی میدان میں، ان پہ عمل درآمد کا ہفتہ وار یا مہینے میں 2-3 میٹنگ ہوتی ہے، اس میں جائزہ لیا جاتا ہے کہ کتنے اہداف ہم نے حاصل کیے. تو چین کے ساتھ ظاہر ہے کہ کثیر الجہتی ہمارا جو تعلقات ہیں وہ چل رہے ہیں، اور مختلف اب یہ تعلقات میں سمجھتا ہوں کہ صرف سفارتی اور سیاسی سطح تک نہیں رہے، بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، ریلوے نیٹ ورک ہے، توانائی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ایگریکلچر ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور دفاع میں تو ہے ہی صحیح. دیکھیں نا جو مشترکہ ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کا جو آغاز ہے دونوں ممالک کی طرف ایک مائل سٹون ہے کہ چین اور پاکستان نے جو اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے حوالے سے جو معاہدے کیے اس پہ جو عمل درآمد ہوا اور اس کی جو دفاعی پیداوار ہے اس پہ بہت زیادہ اضافہ ہوا. J-17 J تھنڈر یہ ایک واضح مثال ہے کہ پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے کس طرح مضبوط ہوا ہے. اسی طرح جو تجارتی اہداف ہیں بڑی حد تک حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے جو یہ بائی لیٹرل تعلقات ہیں ان کو کنورٹ کیا جائے اکنامک اور ٹریڈ کوآپریشن کے اندر. تو دونوں ممالک جو ہیں بڑی تیزی سے عمل درآمد کر رہے ہیں اور دونوں ممالک کی قیادت بھی چاہتی ہے کہ جو اقتصادی ترقی کا جو
نصب العین اس کو حاصل کیا جائے اور اس کے ٹیکل ڈاؤن جو اثرات ہیں ثمرات ہیں وہ عوام الناس تک پہنچے، تاکہ دیکھیں ہم چین کی مثال دیتے ہیں کہ جی 70 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے انہوں نے نکالا ہے، تو ایک بڑا واضح روڈ میپ چین سے ہم سیکھنا چاہیے اور سیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے کام ہو سکتا ہے اور کس طرح لوگوں کو جو ہے امپاورڈ کیا جا سکتا ہے، اور بالخصوص ایجوکیشن اور ہیلتھ کی شعبے میں کس طرح انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ایک سفارتی تعلقات کی سالگرہ کے حوالے سے جو تقریبات جاری ہیں، اور آج نائب وزیر اعظم کی گفتگو ہوئی ہے وزیر خارجہ کے ساتھ، اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی دورہ متوقع ہے چین کا، تو یقیناً دونوں ممالک کے درمیان جو بائی لیٹرل کوآپریشن ہے آنے والے دنوں میں اس میں بہت مزید اضافہ ہوگا۔ بڑی سیر حاصل گفتگو رہی، تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور رہی بات پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے تو 75 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور جتنے سیکٹرز پہ ہمارے مہمانوں نے گفتگو کی ہے اس میں یقیناً ہمیں مستقبل میں ایک نئی سطح اور ایک نئی جہت میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان۔